بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین کرام، کبائر ذنوب یعنی کبیرہ گناہوں کے سلسلے کی گفتگو کی آج کی جو کڑی ہے، اس میں جس کبیرہ گناہ پر گفتگو کی جائے گی وہ سحر یعنی جادو ہے، اور یہ وہ کبیرہ گناہ ہے کہ جن کا شمار نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 گناہوں میں کیا ہے کہ جنہیں آپ نے اپنی زبان وحی سے الموبقات یعنی ہلاکت خیز گناہوں میں شمار کیا ہے، کہ ایسے گناہ کہ جن کا مرتکب اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہلاکت اور یقینی ہلاکت کا شکار ہے، اور دنیا کی ہلاکت بھی اور آخرت کی ہلاکت بھی۔ تو اس اعتبار سے یہ گناہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر جہاں سے بھی کوشش کر لے، جس انداز میں بھی اپنی مشقت کر لے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو گویا دنیا کی بھی ہلاکت ہے اور دنیا کی بھی ناکامی اور نامرادی ہے، اور آخرت کی یقینی ہلاکت اور نامرادی اس کے مقدر میں لکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس قبیح قسم کے جرم اور اس کبیرہ گناہ اور اس عظیم ترین سماجی برائی پر گفتگو کی جائے، اس جادو یا اس گناہ کے پس منظر کو سمجھتے ہیں کہ گناہوں کے سلسلے کا یہ وہ گناہ ہے کہ جس کا سلسلہ براہ راست شیطان سے اور اس کی تدابیر سے جڑتا ہے۔ آپ ذہن میں تازہ کیجئے اس واقعے کو کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے میں روح پھونکی اور ان کو علم عطا فرمایا اور فرشتوں کے سامنے ان کی برتری ظاہر فرمائی، اور اس کے بعد ان کا سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو سجدہ کیا، اور شیطان نے انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے راندہ درگاہ ہوا اور مردود ہوا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ سے اس نے ایک مہلت طلب کر لی اور فرمایا اور کہا کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت تک کے لیے مجھے مہلت عطا فرما۔ اور اس مہلت میں اس نے اپنے اس منشور کا بھی اظہار کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور اوپر اور نیچے ہر طرف سے چومکھی انداز میں اس پر میں حملہ آور ہوں گا، اور اس کے عقیدہ اور اس کے ایمان کو تہس نہس اور برباد کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا اپنی حکمت کاملہ سے اور اپنے اس ابتلاء و آزمائش کے اس امتحان کے اس نظام کے تحت اس کی مشیت کا یہ تقاضا ہوا کہ یہ مہلت دی جائے۔ فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، تجھے مہلت دی گئی ہے۔ چنانچہ اس مہلت کا فائدہ اٹھا کر شیطان انسان کے لیے جو اس نے جال بچھائے ہیں ترغیبات کے اور گناہوں کے، اور اس میں سب سے مؤثر اور سب سے خطرناک جال جو ہے وہ جادو کا ہے۔ چنانچہ جادو شیطان کے تیروں میں سے خطرناک اور مؤثر ترین تیر ہے، اور آج امت مسلمہ جگہ جگہ اس تیر سے گھائل ہے۔ بستیاں، خاندان، قبیلے، کنبے، عورت مرد، ہر عمر کے لوگ اس تیر کے گھائل اور اس کے زخمی جگہ جگہ اپنے علاج کے لیے چکر لگا رہے ہیں، اپنے دین اور اپنے ایمان، اپنے عقیدہ، اپنے مال اور اپنی عزتوں کو داؤں پر لگا رہے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جادو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کفر قرار دیا ہے۔ اور وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جو یہود ان کے اوپر جادو کا الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ وہ جادوگر نہ تھے بلکہ شیاطین کافر تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو جادو سکھایا۔ تو گویا قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کا عمل جو ہے وہ کفر کے درجے میں آتا ہے اور کفر کے دائرے میں آتا ہے۔ اب یہ کفر کس اعتبار سے ہے اور یہ جادو کس طریقے سے مؤثر ہوتا ہے، اگر اس کی حقیقت کو آپ سمجھ لیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم گناہ ہے۔ وہ تمام اہل علم کے جنہوں نے جادو کی حقیقت اور اس کی ماہیت اور اس کے سلسلے میں تفصیلات بیان کی ہیں، ان سب کا اس ایک بات پر اتفاق ہے کہ جادو اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتا، جادو اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، اور جادوگروں کے ہاں جادو کی تعلیم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک جادو کرنے والا کوئی ایسا قبیح قسم کا
اور انتہائی بھیانک قسم کا جرم اور گناہ نہ کرے کہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہو۔ چنانچہ یہ چیز بیان کی جاتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جادوگر اپنے جادو کی تعلیم کے دوران بھی اور جادو کی عملیات کے دوران بھی اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے اقدامات کرتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے جا کر پڑھنا، قرآن کریم کی آیات کو پیشاب سے لکھنا، خواتین کے مخصوص ایام کے خون سے لکھنا، اور اس طرح کی قبیح قسم کی حرکتیں قرآن کریم کے ساتھ کرنا کہ جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی ہوں۔ تو اس طرح کے اقدامات جب جادوگر کرتا ہے اپنی عملیات کے سلسلے میں یا جادو کو سیکھنے کے سلسلے میں، یا وہ گندگی کھاتا ہے، تو اس کی وجہ سے شیطان اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جس قدر گناہ شنیع ہوگا اور اس کا اقدام بھیانک ہوگا، اسی قدر اس جادو کے اندر اثر بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ سادہ لوگ قسم کے لوگ ان جادوگروں کو ولی، پیر، بزرگ اور نہ جانے کن کن القاب سے یاد کرتے ہیں، اور ان کے ظاہری حلیے اور چہرے بشرے سے دھوکہ کھاتے ہیں، جبکہ وہ نہیں جانتے کہ یہ لوگ کتنے پاپ اور گناہ کر کے اس درجے تک پہنچے ہیں اور وہ جادو کر رہے ہیں۔ اور جادو کے سلسلے میں وہ دھوکہ دینے کے لیے کبھی تعویذ دیتے ہیں، تعویذ میں قرآنی آیات لکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نقش بناتے ہیں، کچھ اعداد لکھتے ہیں، کچھ جو ہے اس پہ نقشے بناتے ہیں، کچھ لکیریں کھینچتے ہیں آڑی ترچھی، اور اس میں کچھ جنوں کے نام، کچھ فرشتوں کے نام اور کچھ اس طرح کے شیاطین کے نام لکھ کر اس کے ذریعے وہ مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جادو کے مختلف اقسام اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں وہ تعویذ کے علاوہ کچھ گنڈے اور دھاگوں کے اوپر گرہیں لگانا اور پتلے بنا کر اس کے اندر سوئیاں چبھونا اور مختلف انداز کے یہ جادو کا طریقہ ہے۔ اور کبھی کبھی اس جادو کے سلسلے میں جنات کی بھی مدد لی جاتی ہے، اور جنات کو موکل بنا کر اس جادو کے ساتھ جو لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ایک قبیح ترین سلسلہ ہے کہ جس کے نتیجے میں جو لوگ جادو کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں، وہ پھر اس کا توڑ کروانے کے لیے انہی جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ جادوگر اپنی وہ کتاب وغیرہ دیکھنے کے بعد بتاتے ہیں کہ یہ جادو کس نے کیا ہے، پھر وہ بھی آدمی انتقام میں آ کر اسی شخص پر جادو کرواتا ہے۔ تو گویا انتقام در انتقام، اور اس طریقے سے یہ برائی پھر آگے بڑھتی ہوئی پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور سب سے زیادہ خواتین اس جال میں پھنستی ہیں وہ گھروں میں، اور وہ گھر اس کا نشانہ بنتے ہیں کہ جہاں نماز روزے کی پابندی، تقوی و طہارت کی پابندی نہیں ہوتی، گھروں کے اندر فوٹو ہیں، چاہے وہ پیروں کے ہیں، بزرگوں کے ہیں، یا کسی بڑوں کے فوٹو ہیں، ان کی تصویریں آویزاں ہیں، یا بت رکھے ہوئے ہیں، یا کتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جن گھروں میں ہیں، تو وہاں یا جن گھروں کے اندر بیت الخلاؤں میں سیٹوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، تو اس طرح کے جو گھر ہیں وہ آسان نشانہ بنتے ہیں ان گھروں کا، ان جادوگروں کا۔ اب کس طریقے سے اس جادو سے بچا جائے؟ جادو سے بچنے کے لیے سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو درست کرے، اور اس طرح کے جادوگروں کے پاس جانا بالکل چھوڑ دے اور ان کے پاس نہ جائے، چونکہ جادوگروں کے پاس جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من اتی عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، کہ جو کسی جادوگر کے پاس، کسی کاہن کے پاس کسی سوال، یہ جو جن کو ہم لوگ اپنے زبان میں متو یا متی، غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرنے والے، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے پاس اگر کوئی شخص جائے تو فرمایا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری روایت میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص کسی جادوگر کے پاس جائے اور اس کی کسی بات کی تصدیق کرے، کاہن اور عراف کی بات کی تصدیق کرے، تو اس نے گویا اس چیز پر کفر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ تو یہ جادوگر اور ان کا یہ سلسلہ گناہ کبیرہ اور کفر کے درجے میں آتا ہے۔ اگر جادوگر اس جادو کے سلسلے میں اگر غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے وہ حرکتیں کرتا ہے جن کا تذکرہ میں نے کیا، تو وہ یقیناً کافر ہے۔ اور اگر وہ اس طرح کے کفری اقدامات نہیں بھی کرتا
مزید اگر کوئی شرکیہ یا بدعتیہ انداز کی چیزیں اختیار کرتا ہے تب بھی وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اور اس شخص کی اور اس کے پاس جانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ اس کی کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا جو اقدام ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے تمام جادوگروں سے اپنا تعلق اور ناطہ توڑ دیا جائے۔ دوسرا اقدام یہ ہے کہ اپنے گھروں کو عبادت اور ریاضت سے اور اللہ کے ذکر سے آباد اور معمور کیا جائے، اور وہاں پر موجود پرانے تعویذ، دھاگے، گنڈے اور اس طرح کے جو فوٹو اور کتا اور اس طرح کی چیزوں سے گھر کو پاک کیا جائے۔ اور اگلا اقدام یہ ہو کہ آدمی صبح اور شام جو مسنون اذکار ہیں، خصوصی طور پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح 10 بار اور شام کو 10 بار۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی کی تلاوت، سورہ فاتحہ کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت، اور اسی طریقے سے معوذتین یعنی قرآن کریم کی آخر کی 2 صورتیں، ان کی تلاوت کا معمول بنائے۔ تو ان اقدامات کے ذریعے اور پھر آدمی اپنے اوپر خود دم کرے ان معوذتین وغیرہ کو پڑھ کر، تو یقیناً اس کا یہ علاج سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ اور پھر بھی اگر وہ کوئی آدمی محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، تو وہ پھر ایسے لوگوں کو تلاش کرے کہ جو صحیح معنی میں صحیح عقیدہ رکھنے والے دیندار لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ان سے شرعی اور قرآنی علاج کروائے اور رقیہ شرعیہ کے ذریعے اس جادو کا توڑ کروائے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، چونکہ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جادو اس وقت مؤثر نہیں ہوتا کہ جب تک کہ اللہ کی مشیت شامل نہ ہو، تو اگر اس کا علاج کسی مناسب طریقے سے نہیں ہوتا ہے تو بھی وہ صبر کرے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک خاتون آئیں اور ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمۃ اللہ عالمین نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر میں تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہاری اس تکلیف کو رفع فرمائے گا۔ تو وہ جنتی خاتون جنت چاہتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں اور جنت چاہتی ہوں، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ یہ میرے لیے دعا کریں کہ جب مجھے دورہ پڑے مرگی کا تو اس وقت میرا سطر نہ کھلے اور میں بے پردہ نہ ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی تاکہ آئندہ کے لیے وہ بے ستری کی اس پریشانی سے وہ بچ جائیں۔ تو یہ بھی ایک آپشن ہے کہ آدمی توکل کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور صبر کرے اور دعا کا راستہ اختیار کرے، اور ان 70,000 لوگوں کو جن کے لیے جنت کی بشارت ہے بغیر حساب اور کتاب کے، ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو دوسروں سے اپنے اوپر دم نہیں کرواتے اور کسی طرح کی دوا علاج نہیں کرواتے، تو اس فضیلت کو حاصل کریں۔ تو اگر ایسا تو اگر علاج کہیں میسر ہے تو علاج کروائیں، لیکن کسی بھی جادوگر کے پاس اپنے علاج کے سلسلے میں نہ جائیں۔ یہ گناہ ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے معاشرے کو بچائیں، اور اپنے مال کو اور اپنی عزت اور آبرو کو بچائیں، چونکہ خواتین خاص طور سے اس کا شکار بنتی ہیں، ان کی عزتوں اور ان کی آبروؤں پر ڈاکہ پڑتا ہے، اور یہی نام نہاد جو عامل ہیں وہ ان کی عزتوں کے درپے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا مسلم امت کو اس، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جادو لوگ جو کرتے اور کرواتے ہیں وہ حسد کی وجہ سے، وہ رشک کی وجہ سے، وہ دلوں کے کینے کی وجہ سے، وہ بغض کی وجہ سے، ان عداوتوں کی وجہ سے یہ سب سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ اور اسلام تو آیا تھا انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، انسانوں کو باہم شیر و شکر بنانے کے لیے، پڑوس کے، رشتہ داروں کے، قریبیوں کے، اعزاء اور اقربا کے حقوق کو پہچاننے کے لیے۔ تو جب ان معاملات میں کمی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے جو ہے وہ کینہ اور بغض رکھتے ہیں، تو یہ اس کے نتیجے میں یہ سارے کے سارے جادو اور یہ چیزیں ایک دوسرے پر کی اور کروائی جاتی ہیں۔ تو آدمی جب اس جڑ کو ہی ختم کر دے اور باہم شیر و شکر ہو جائے تو ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور پھر اپنے گھروں کو پاک صاف اور ستھرا رکھے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان حملوں سے آدمی کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ یہ شیاطین کا جو انسان کے ساتھ دشمنی ہے، اور اس دشمنی کا سب سے مؤثر ہتھیار یہ جادو ہے، اور جادو کفر ہے، اور اس کے جادوگر جو ہے کے پاس جانے والا بھی اسی کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات ہے کہ مسلم معاشرے کو اس جادو کی اس لعنت سے اور اس برائی سے اور اس کبیرہ گناہ سے بچایا جائے، اور اس کے وہ تمام راستے جو اس جادو کی طرف لے جاتے ہیں ان کو مسدود کیا جائے،
اور جادوگروں کا بائیکاٹ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگایا جائے، شیطان سے دشمنی کی جائے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے تو اس کو دشمن مان کر چلو اور اس کے تمام حربوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو۔ اور بچانے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جائے آدمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے قرآن کریم سے پہلے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی پناہ بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی پناہ بندہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے اور ان سارے کے سارے ترغیبات سے اور ان سارے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کی تدبیر کرتا ہے۔ اور اس تدبیر سے آپ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو اور اپنے رشتہ داروں کو بچا سکتے ہیں۔ اور اس کو بچانے کی فکر کیجئے، چونکہ اس میں آپ کے ایمان کی حفاظت ہے، آپ کی جان کی حفاظت ہے، اور آپ کے مال کی حفاظت ہے، اور آپ کی عزت و آبرو کی حفاظت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ امت مسلمہ کی اصلاح فرمائے اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے نجات دے۔